تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورۃ التکاثر، چونکہ سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات اور سورۃ القارعہ ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اس میں قیامت کا تذکرہ تھا، تو یہ اسی سلسلے کی آخری صورت ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا اور اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور وہی ربط ہے کہ پچھلی صورت میں بھی قیامت کے احوال تھے، اس صورت میں بھی انسان کو غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، مال پر فخر نہ کرے اور قیامت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ بس یہ اس کا موضوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، التکاثر کثرت مال نے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت مال پر فخر کرنے نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارتیں کی، حتیٰ زرتم زیارت کی تم نے المقابر قبروں کی یا قبرستان کی، کلا سوف تعلمون ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا پھر ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ہرگز ایسا نہیں اگر تم جان لیتے علم الیقین کو، یقین کے علم کو، یقین کے جاننے کو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر البتہ ضرور بضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں، لَتُسْأَلُنَّ تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کثرت مال پر تم نے فخر کیا۔ اب اس کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کثرت مال پر تم اتنے آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے آگے بڑھتے چلے گئے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تمہیں موت آ گئی لیکن تم نے مال پر فخر کرنا نہیں چھوڑا، مال پر تکبر کرنا نہیں چھوڑا، ساری زندگی مال کمانے میں، ساری زندگی مال پر فخر کرنے میں، اس مال پر تکبر کرنے میں تم نے گزار دی، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ زرتم المقابر تم نے اپنی قبروں کی زیارتیں کر لی، گویا کہ تمہیں موت آ گئی، تم قبروں میں پہنچ گئے، تمہارا یہی حال رہا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ الہاکم التکاثر کہ تمہیں مال کے تکبر نے اتنا آگے پہنچا دیا کہ تم قبروں کی زیارتیں کرنے پہنچ گئی۔ اس لیے کہ اس سورت کے شان نزول میں یہ بھی موجود ہے کہ 2 قبیلے تھے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ تم زیادہ مالدار ہو یا ہم زیادہ مالدار ہیں، یا تم زیادہ عظیم ہو یا ہم زیادہ عظیم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اولاد دیکھ لیتے، مال دیکھ لیتے، تو مال دیکھا، اولاد دیکھی، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے آگے بڑھ گیا، ایک قبیلہ جیت گیا، دوسرا ہار گیا، ایک قبیلے کا مال زیادہ نکلا، اولاد زیادہ نکلی، اور دوسرے کی کم نکلی۔ اس پر اس دوسرے قبیلے نے جو ہار چکا تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو قبروں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بڑے جو مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے بڑے جو قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، ان کی بھی زیارت کرتے ہیں، اگر وہ بھی تمہارے زیادہ نکل آئے تو تم جیت جاؤ گے، اور اگر وہ ہمارے زیادہ نکل آئے تو پھر ہم جیت جائیں گے۔ تو اس مال پر تکبر نے، اس مال پر فخر کرنے نے انہیں قبروں کی زیارتوں پر بھی مجبور کر دیا۔ اس مال پر فخر کی وجہ سے وہ لوگ قبرستان پہنچے اور انہوں نے جا کر قبروں کی زیارتیں کی، قبروں کو گننا شروع کیا کہ اس قبیلے والوں کے اتنی قبریں ہیں، اس قبیلے والے کی اتنی قبریں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جو قبیلہ پہلے ہار چکا تھا اب وہی قبیلہ قبرستان میں جیت گیا، جو ہارا تھا اس کے قبرستان میں مردے زیادہ نکلے، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری قبریں زیادہ ہیں، بات پہلے طے ہو چکی تھی، جس کی قبریں زیادہ نکلیں گی اسی کو جیت ملے گی، لہذا ہم جیت گئے۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں، کیا؟ التکاثر مال کی کثرت نے، یا مال کی کثرت پر فخر کرنے نے تمہیں تکبر پہ ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے
قبروں کی زیارتیں کرنا شروع کر دی کہ اگر یہ مال کی کثرت تم میں نہ ہوتی یا مال پر تکبر نہ ہوتا تو پھر تم کبھی بھی اس جیت کے لیے قبروں کی زیارتیں کرنے نہ جاتے، کبھی بھی تم اس طرح کی مقابلے بازی لوگوں کے درمیان نہ کرتے اگر تمہیں تکبر نہ ہوتا۔ یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں مال پر، اولاد پر، اس کی کثرت پر، اس کے تکبر پر فخر ہے، یہ تم نے اس لیے کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، مطلب یہ کہ یہ قبروں کی زیارتیں کرنا، یہ مال کی کثرت، مال پر فخر کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان قریب تم جان لو گے، یعنی جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، جب تمہیں موت آ جائے گی، اس وقت تم پہچان لو گے کہ تمہیں واقعتاً دنیا کے کسی مال نے، دنیا کے کسی اولاد نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لہذا مال پر کثرت اور مال پر تکبر کرنا یا اولاد پر فخر کرنا یہ نہ تمہیں اب فائدہ دے گی نہ ہی تمہیں ان قریب فائدہ دے گی جب تم موت آئے گی اور جب تم قبروں میں پہنچو گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اب یاد رکھیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ایک جیسا کلام دو بار ذکر کیا ہے، ایک بات کا تکرار کیا ہے، تو اگر اس کا وہی معنی لیا جائے جو پیچھے والا ہے تو اسے کہیں گے تاکید، مطلب اللہ پاک اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دو مرتبہ ایک چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں برہان، دوبارہ کہوں برہان، اب دو مرتبہ ایک ہی لفظ کو دہرانا یہ کسی بات کی مضبوطی کے لیے، اس بات کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس بات کی پکڑ کے لیے ہوتا ہے، سختی کے لیے، تاکہ میں اس موقف پر مضبوط ہوں، اس لیے اس کو بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ تاکید ہے، اسے تاکید کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تاسیس۔ تاسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو دو مرتبہ ذکر کیا جائے، پہلی مرتبہ اس کا معنی کچھ اور ہو اور دوسری مرتبہ اس کا معنی کچھ اور ہو۔ کلام ایک ہی جیسا ہے، پہلی مرتبہ معنی کچھ اور ہے، دوسری مرتبہ معنی کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں تاسیس۔ اور اصول ادب کا قانون ہے کہ التاسیس خیر من الاعادہ، کیا مطلب کہ تاسیس یہ تکرار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ مطلب یہ کہ لفظ ایک ہی ہو اور اس کا دو مرتبہ اسے ذکر کیا جائے اور دونوں مرتبہ معنی ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں تاکید۔ اور لفظ ایک ہو، دو مرتبہ ذکر کیا جائے، پہلی مرتبہ معنی کچھ اور ہو، دوسری مرتبہ معنی کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں تاسیس، اور یہ افضل ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اور دوسری مرتبہ کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اب اگر پچھلی آیت کی ہم نے تفسیر کی تھی کہ ہرگز ایسا نہیں مطلب مال پر فخر کرنا یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ان قریب تم جان لو گے، یعنی جب قبروں میں پہنچو گے تب تم جان لو گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان قریب تم جان لو گے۔ اگر اس دوسری آیت کا یہی مطلب لیں کہ جب قبروں میں پہنچو گے تم جان ہی لو گے، تو یہ ہے تاکید، مطلب واقعتاً حقیقتاً تم قبروں میں جان لو گے۔ یہ قبر میں جاننے کی اہمیت کو، ہیبت کو، عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک ہی بات کو دو مرتبہ ذکر کیا، تم قبروں میں اس بات کو جان لو گے، تمہیں موت یہ بات بتا دے گی، پھر دوبارہ کہا تمہیں یہ بات موت بتا دے گی، دو مرتبہ ذکر۔ ہاں اس کا تاسیس والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی پہلی آیت کا مطلب کچھ اور دوسری آیت کا مطلب کچھ اور۔ پہلی آیت کا مطلب ہے ان قریب تم جان لو گے، یعنی جب تمہیں موت آئے گی، جب تم قبر میں پہنچو گے تب تم جان لو گے کیا کہ کثرت مال پر فخر کرنے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور جب اللہ نے آگے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، اس کا مطلب یہ ہے ان قریب تم جان لو گے، یعنی جب آخرت والے دن، قیامت والے دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، ان قریب تم اس دن بھی جان لو گے کہ اس مال کی کثرت، اس مال پر فخر کرنے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی پہلی آیت اس کا مطلب ہے کہ جب قبر میں پہنچو گے تب جان لو گے، دوسری آیت اس کا مطلب یہ ہے جب قیامت والے دن پہنچو گے تب بھی تم جان لو گے۔ کیا جاننا ہے کہ یہ مال کی کثرت اور مال پر فخر کرنے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں اگر تم جان لیتے یقین کے علم کو، اس سے مراد ہے قیامت، کہ اگر تم اسے جان لیتے۔ اب یہاں اللہ نے
کلام شرطیہ ذکر کیا ہے. آپ صرف ناف کو سمجھتے ہوں گے, یہ اللہ نے کلام شرطیہ ذکر کیا ہے, اس کی جزا محذوف ہے. یعنی اللہ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ بات جان لیتے تو کیا ہوتا, اس کو ذکر نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم قیامت کو جان لیتے, آگے کیا ہوتا پھر اگر ہم واقعتاً قیامت کو جان لیتے, قیامت کا یقین رکھتے, تو پھر کیا کرتے کیا نہ کرتے, اس کو ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتے لو تعلمون علم الیقین, اگر تم قیامت کو جان لیتے تو پھر کیا کرتے, جزا محذوف ہے. مطلب یہ کہ تم مال پر فخر نہ کرتے, مال پر تکبر نہ کرتے, تم قبروں کی زیارتیں نہ کرتے, تم قبروں تک پہنچنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیتے, اگر تم یقین کا علم جان لیتے. تو یہاں پر اللہ نے کلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ یہ کلام شرطیہ ہے اور اس کی جزا محذوف ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم جان لیتے, کاش کہ تم قیامت کا علم جان لیتے. تو پھر سوال ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہم, کہ اگر تم جان لیتے تو پھر مال پر فخر نہ کرتے, کثرت مال پر تکبر نہ کرتے. یہ اس کا مطلب ہے. اور یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے علم الیقین, اور ایک چیز ہوتی ہے عین الیقین, اور ایک چیز ہوتی ہے حق الیقین. علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بتائے اور آپ اس پر یقین کر لیں. کوئی انسان آ کر کہے قیامت آنی ہے, جہنم حق ہے, اور آپ نے یقین کر لیا, اسے کہتے ہیں علم الیقین. اس سے آگے ایک درجہ ہے, اسے کہتے ہیں عین الیقین. اس جہنم کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو اسے کہیں گے عین الیقین. عین کہتے ہیں آنکھ کو, کہ آپ نے اپنی آنکھ سے اس بات کا یقین کر لیا. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک درجہ ہوتا ہے, اور وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے, وہ ہے حق الیقین. حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس جہنم کو محسوس بھی کر لیا, اس کا تجربہ بھی کر لیا, اس کا مزہ چکھ بھی لیا. اسے کہتے ہیں حق الیقین. یہاں اس صورت میں اللہ دو یقینوں کا ذکر کریں گے. پہلا علم الیقین, لو تعلمون علم الیقین, کہ اگر تمہیں اس قیامت کا علم ہوتا, اس قیامت کا یقین کر لیتے, یعنی رسول اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور تمہارا اس بات پر یقین ہے کہ قیامت آنی ہے, اور اگر تم واقعتاً اس پر ایمان لے آتے تو پھر تم مال پر تکبر نہ کرتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. کیا مطلب, پہلے اللہ نے فرمایا علم الیقین, اس آیت میں فرما رہے ہیں عین الیقین. علم الیقین کا مطلب یہ تھا جب تم دنیا میں تھے, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر خبر دی اور تم نے اس کو دھتکار دیا, اس پر ایمان نہ لائے, تو اسے کہتے ہیں علم الیقین. کوئی آدمی آ کر خبر دے اور تم اس بات پر یقین کر لو, اگر اسے مان لیتے تو اسے کہتے ہیں علم الیقین. تو دنیا میں بھی تمہیں بتایا گیا تھا جہنم آئے گی, قیامت آئے گی, اور اب لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, ضرور بضرور تم اس جہنم کو, اس آخرت کے دن کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے. عین الیقین, عین الیقین کا یہی مطلب تھا نا کہ ایک چیز کوئی بتائے, اسے کہتے ہیں علم الیقین, اور ایک چیز جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھو یہ اس سے بڑھ کر ہے, اسے کہتے ہیں عین الیقین. تو آج تمہیں اللہ کے حضور بتا رہے ہیں, کل تم قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھو گے. یہ ہے, پہلے اللہ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ان قریب تم جہنم کو دیکھو گے, اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے, مطلب اپنی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اچھا مزے کی بات, یہاں اللہ نے حق الیقین کا ذکر نہیں کیا. حق الیقین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو پھر حق الیقین بھی ہو جائے. یعنی جس نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا تو پھر وہ اس میں داخل بھی ہو جائے گا. اس سے مراد کافر ہے کہ جب وہ جہنم کو دیکھے گا تو پھر اس میں داخل بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے حق الیقین کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جب عین الیقین ہو گیا ہے, آنکھوں سے دیکھنا ہو گیا ہے, تو اب اس میں داخل ہونا بھی ضرور ہوگا. اس لیے اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا, ایک ایک نعمت کے بارے میں, کہ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان کو آ کر جو قیامت کی خبریں سنائی تھی, یہ بھی ایک نعمت تھی کہ ان کو زندگی میں پتہ چل گیا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے, اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی اس وقت تک اس کا
وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، رزق کیسے حاصل کیا، اسے کہاں خرچ کیا، اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اور اسی طرح یہ کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ اس دن قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اس کے بارے میں سوال کریں گے اور پوچھا جائے گا اس نعمت کا استعمال تم نے کیسے کیا تھا۔ تو یہ در حقیقت اللہ پاک تنبیہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس لیے اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔